چونکہ ابھی حالات بہت خراب ہو گئے، میں نہیں کہہ سکتا کہ اب پاکستان اس حالت میں باقی بچے گا یا ختم ہو جائے گا. اب اس کے بچنے کے لیے معجزہ درکار ہے. یہ صاف بات یہ ہے کہ پاکستان کے بچنے کے امکانات ختم ہو چکے ہیں. بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی معجزہ ہو جائے. اور باہر کا جو خطرہ ہے سو ہے، لیکن یہ اس حال کو پاکستان کو پہنچایا اندر والوں نے، جو اس کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور مالک تھے اور ابھی بھی اس کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ سب انہی کے چمونے ہیں چھوڑے ہوئے جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا، انہی کے تیار کردہ یا ان کے تجربات. لوگ کہتے ہیں تجربات، ہم کہتے ہیں ان کے منصوبے. وہ منصوبے انہیں ان شیطانوں نے دیے جن کے وہ یار ہیں، یا جن کے پاس لوٹ کے جاتے ہیں یا جہاں جا کے اپنے پیسے جمع کرتے ہیں انہوں نے دیے، یا انہوں نے خود پکائے. لیکن یہ کہ ان کے منصوبے ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ ڈفر لاجک ہے یا ڈفر وزڈم ہے جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے. لیکن اب پہنچ آیا یہاں پہ، اور یہاں پہ اب اس کی جان کنی کا عالم ہے. پاکستان حالت نزا میں ہے. اس کا بلڈ پریشر کبھی 248 پہ جاتا ہے ڈالر کی صورت میں، اور کبھی گر کے پھر 214-15 پہ آ جاتا ہے. اب یہ نہیں، کوئی اس کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. نارمل بلڈ پریشر نہیں ہے آپ کا. یہ جو ڈالر اوپر نیچے ہو رہا ہے یہ تو ملک کا بلڈ پریشر ہے، اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے. اب آپ کے قابو میں نہیں. آپ کا خزانہ آپ کے قابو میں نہیں، آپ کا اسٹیٹ بینک آپ کے قابو میں نہیں. یہ تو ساری علامات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. طالبان واپس آ رہے ہیں، اب ان کے لیے کوئی روک ٹوک بھی نہیں. پہلے سے طاقتور ہو کے آ رہے ہیں، کوئی ول بھی نہیں. ادھر مودی ہیں، ادھر کشمیر کے حالات خراب ہو رہے ہیں، فلسطین میں حالات اور طرح سے بگڑ رہے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے کہیں کوئی چین کا معاملہ نظر نہیں آتا. اور آنے والے دور بڑا مایوس کن بھی ہو سکتا ہے. اس لیے میں جو آپ کو یہ بھی چاہتا ہوں کہ سنا دوں کہ پاکستان کا ایک پس منظر ہے، وہ ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، بٹھا لیجئے، شاید کبھی کام آ جائے. اور اس وقت ہم کوئی کام کر سکیں تو یہ کام ہے جو کرنے کا ہے. کیونکہ جو حالات ہیں ان کے آگے میں اور آپ تو بند نہیں بن سکتے. ہم نہ جا کے جو پالیسی میکر ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں، نہ وہ ہماری جو بات سن سکتے ہیں، نہ ہمیں اس قابل سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مولوی کوئی کام کی بات بھی کر سکتا ہے، نہ وہ اس کے لیے تیار ہے کہ پاکستان کی جو اصل طاقت ہے، جو اس کے نظریے کی طاقت ہے، اس کے لیے اس کی طرف وہ رجوع کریں. یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے، ان کی سوچ ہی نہیں ہے، ان کا خیال ہی نہیں ہے. وہ تو کسی اور طرح سوچتے ہیں. وہ تو ان کے اوپر شیاطین قابض ہیں جو انہیں وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. وہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں، مولوی گمراہ ہے جو ہمیں الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے. بھلا اس دور میں اسلام کا نام لینا کہیں بنتا ہے؟ ان کی سوچ تو یوں ہے. لہذا وہ اس کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا پس منظر تو پہلے سمجھ لیں. دیکھیں پاکستان جس دو قومی نظریے پہ بنا ہے، یہ دو قومی نظریہ بلا کیا ہے؟ یہ کیا شے ہے؟ اس کو دوبارہ کم از کم سوچنے کی تو ضرورت ہے نا. یہ کیا چیز ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انسانوں کی تقسیم کی ہے وہ یہی کی ہے کہ انسان دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک مسلمان ہیں، دوسرے کافر ہیں. ابھی جن حضرات نے میرے ساتھ نماز پڑھی ہے، دوسری رکعت میں نے سورہ تغابن کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات آئی کہ وہ الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے. سارے آدم کی ساری اولاد کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. فمنکم کافر ومنکم مومن. اور تم میں ایک تقسیم ہے، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ مومن ہیں. اس نے یہ تو نہیں بتایا تم میں سے کچھ گورے ہیں کوئی کالے ہیں، یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ تم میں سے جو ہے وہ کچھ چپٹے ہیں اور کچھ لمبوترے ہیں، یہ نہیں کہا. اس نے جو کہا وہ یہ ہے تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. اور یہی وہ تقسیم ہے جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے. اللہ نے یہ بھی بتا دیا سورہ بقرہ میں، کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایک ہی نقطہ نظر تھا ان کا. آدم علیہ السلام ان کے بیٹے، نظریہ توحید اسی پر تھے. کان الناس امۃ واحدہ. پھر اس کے بعد لوگوں نے اختلاف کیا، فبعث اللہ نبیین مبشرین و منذرین. تو اللہ نے پھر نبی بھیجے، خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے.
وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب بھی اتاری، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، ان کے درمیان جن چیزوں میں اختلاف ہے ان کے بارے میں حکم لگا دے، ان کو سمجھا دے، وہ جو ایمان والے ہیں ان کو سکھا دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ نے چلایا، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا، ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کی زیادہ تفصیل ہمارے پاس نہیں ہے تاریخی طور پر، اتنا ہی ہمیں معلوم ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ ان کے بعد جو ہے حضرت ادریس بھی تھے، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، حضرت شیش بھی تھے، پھر حضرت نوح علیہ السلام ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر جو آگے کام چلا ہے تو 3 امتیں ہمارے سامنے موجود ہیں جو ابراہیم کے رستے پر اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں۔ ایک ہے نصارہ، ایک ہے یہود سب سے پہلے ہیں، پھر نصارہ ہیں، پھر مسلمان ہیں۔ قرآن مجید نے آ کے یہ بات بتائی کہ جو ابراہیم ہیں یہ مسلمان تھے، کانا مسلمن حنیفا، وہ مسلم تھے حنیف۔ اچھا، یہ جو ان کے بیٹے اسماعیل ہیں یہ بھی مسلمان تھے۔ فلما اسلما، جب وہ دونوں مسلمان ہو گئے، کون؟ ابراہیم اور اسماعیل۔ اچھا، ان کے جو بیٹے اسحاق ہیں یہ کون تھے؟ یہ یہودی تھے۔ اور اسحاق کے بیٹے جو یعقوب ہیں وہ یہودی تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہودی تھے۔ قرآن نے کہا کہ ما کانا ابراہیم و یہودیم ولا نصرانیم ولکن کانا حنیفا مسلما۔ تو یہ جو حضرت یعقوب ہے یہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں اس بات کو بھی کھول دیا کہ ابراہیم خود تو تھے ہی نا مسلم، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ تو تم یہودیوں یہ سمجھتے ہو کہ یعقوب جو ہیں یہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، یا اسحاق نے اپنے بیٹوں کو یہودیت کی وصیت کی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب مرنے لگے تھے تم ادھر تھے کھڑے سن رہے تھے کہ حضرت یعقوب نے کیا وصیت کی ہے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ہمارے جو آبا کا جو الہ ہے، جو ابراہیم کا الہ ہے، جو اسحاق کا الہ ہے، اس کی اطاعت کریں گے۔ نحن لہ مسلمون، ہم اس کے مسلمان ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یعقوب ہوں، اسحاق ہوں، ابراہیم ہوں، یہ سب کون ہیں؟ مسلم۔ یہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے اضافہ کیا ہے اس چیز کے اندر، جیسے انہوں نے جمعے کو بدل لیا اتوار اور ہفتے سے، جیسے انہوں نے قبلہ اول، اصل قبلہ اول خانہ کعبہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اصل تو قبلہ اول انسانیت کا وہ ہے، اس کو چھوڑ کر اپنا علیحدہ قبلہ بنا لیا۔ اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر یہودیت اور نصرانیت اختیار کر لی، اللہ نے گرانٹ کر دیا، لیکن اصل جو ابراہیم کا طریقہ تھا وہ تھا یہ اسلام۔ یہ ہے ہدایت جو اللہ نے ابراہیم کو دی، اور یہ ہدایت آئی پھر محمد الرسول اللہ تک۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے قریب تر وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور یہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کے قریب تر ہیں۔ اب قرآن مجید میں یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی تھی شروع میں، آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 83 تک، اس میں اصل میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر حقیقت کھل گئی، قوم کے سامنے انہوں نے اعلان کر دیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اب قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا، وحاجہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ جھگڑا کیا اور انہیں ڈرایا کہ یہ جن کو تم چھوڑ رہے ہو یہ تمہیں کھا جائیں گے۔ الفاظ یہ ہیں وحاجہ قومہ، اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، قالا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، ولا اخاف ما تشرکون بہ، جو تم نے شریک ٹھہرا رکھے ہیں اللہ کے میں ان سے نہیں ڈرتا، الا یشاء ربی شیئا، سوائے اس کے کہ میرے ربی کو کچھ منظور ہو،
اللہ کی منظوری کے بغیر تمہارے یہ شریک میرا بال بیکا نہیں کر سکتے، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے علم کے اعتبار سے ہر شے کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ افلا تتذکرون، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وکیف اخاف ما اشرکتم، میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے۔ ولا تخافون انکم، اور تم نہیں ڈرتے کہ اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ تم اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہے ہو کہ جس کے لیے اللہ نے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو، تم نہیں ڈرتے، تو میں کیوں ڈروں تمہارے باطل معبودوں کو ترک کر کے۔ اب یہاں ذرا رکیے اور سوچئے، ہم نے پاکستان بنایا اللہ کے لیے، اس کے بعد ہمیں ڈر کس کا لگا؟ اللہ کا نہیں، کس کا؟ انڈیا کا۔ پہلا خوف جو لاحق ہوا، جس خوف نے ہمیں امریکہ کی گودی میں جا کے بٹھایا، وہ یہ تھا کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے اور ہم ایک چھوٹے سے ہیں، ہم انڈیا سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، لہذا ہمیں اپنے دفاع کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے۔ یہ لیاقت علی خان جو امریکہ گئے تھے، اس کے پیچھے یہ سوچ تھی، اور یہی سوچ آج تک ہے۔ ہم اس سوچ سے باہر نہیں نکلے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا یہ چلا ایسا نہ۔ یہاں ہم نے اللہ پر اعتماد نہیں کیا، ہم نے اعتماد کیا غیروں پر، اور انہوں نے ہمیں تحفظ بھی دیا ہے۔ یہ نہیں ہے یہ امریکہ کو جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں تو یہ بھی ایک ناشکری کی بات ہے۔ جن لوگوں نے امریکہ کو نچوڑا ہے، کھایا ہے، ڈالر بھرے ہیں، اپنے کھتے بھرے ہیں، کم از کم ان کو تو امریکہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ انہیں تو گالی دیتے اچھے نہیں لگتے۔ ہم تو آپ کو بھی دیں گے، ان کو بھی دیں گے، کیونکہ ہمارا تو حق بنتا ہے، لیکن کم از کم آپ کو شرم آنی چاہیے امریکہ کو گالی دیتے ہوئے۔ انہوں نے آپ کو پالا، انہوں نے آپ کو پوسا، انہوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا، انہوں نے کے حکم پر آپ کو لا کے مسلط کیا گیا، تو پھر ہماری بلی امی کو میوں، تو جب میوں کرے گی تو وہ پھر ڈنڈا دیں گے نا، اور ان کا حق بھی ہے۔ تو یہ کہانی ہے پاکستان کی، اور اسی لیے ضیاء الحق کا طیارہ پھٹ گیا تھا۔ اس نے بھی انہی کی مونگ پھلیاں کھا کے انہی کو میوں، اور کہا چلو پھر ساتھ ہمارا سفیر بھی جانے دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن تم تو جاؤ نہ کھڈے لائیں۔ تو انہوں نے امریکہ کا کھایا، پھر امریکہ کو آنکھیں دکھائیں، اور پھر اس نے ان سب کو اکٹھی کیا، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا۔ وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم انہیں دعوت دیتے رہے، وہ نہیں مانتے رہے، ایک کے بعد دوسرے کو غرق کرتے رہے، تو امریکہ بھی ایک کے بعد دوسرے کو لاتا رہا اور چھٹی کراتا رہا، سب کو لانے والا اور دفع کرنے والا۔ کم از کم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پہ جو آقا بنا کے مسلط کیے رکھا، وہ امریکہ ہی تھا۔ اور امریکہ کیوں رہا، یہ پھر یہ سوال بھی ذہن میں رکھیں، امریکہ کیا دلچسپی تھی، کیا مقصد تھا؟ وہ اصل میں وہی ہندوستان کو قابو کرنا۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔